السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پیش رفتوں پر غور کیا۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حتمی سمجھوتے کے حوالے سے حکمت عملی متعین کرنے کے لیے قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں میں آئندہ کے اقدامات زیر بحث آئے، جن میں دونوں مذاکرات کار ممالک قطر اور مصر کے ساتھ مشاورت جاری رکھنا شامل ہیں۔ ایک جانب غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثالثین آخری سمجھوتے پر غور کر رہے ہیں، تو دوسری جانب اسرائیل میں وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف غصے کی لہر میں شدت آ رہی ہے، جبکہ ان پر قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے پیٹسبرگ روانہ ہونے سے پہلے جو بائیڈن نے باور کرایا کہ نتنیاہو قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا طے پانے کے لیے کافی کوششیں نہیں کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے واضح کیا کہ ہم نتنیاہو کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں مصر اور قطر میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق یہ اس جانب اشارہ ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ سابق حتمی تجویز اسرائیل کے ساتھ مزید مشاورت کے بغیر مصر اور قطر کے سامنے پیش کی جائے گی۔ واضح کہ نتنیاہو نے گزشتہ روز یہ عزم دہرایا تھا کہ اسرائیلی فوج فلاڈیلفی راہداری سے باہر نہیں جائے گی۔ واضح کہ یہ مصر کے ساتھ غزہ کی پٹی کی جنوبی سرحد پر پھیلی 14 کلومیٹر طویل ایک تنگ پٹی ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ چاہے 42 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، ہم فلاڈیلفی راہداری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 12 کے مطابق نتنیاہو نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ اور غزہ مصر سرحد پر واقع فلاڈیلفی راہداری کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 42 دن تو کیا 42 سال بھی گزر جائیں تو ہم فلاڈیلفی راہداری کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ راہداری اسرائیل کی سلامتی کے لیے اہم ہے، لہٰذا ہمارا وہاں مستقل شکل میں موجود رہنا ضروری ہے۔ نتنیاہو نے فلسطینی گروپوں کے ساتھ سمجھوتے کے لیے حکومت پر دباؤ کی خاطر کی جانے والی عام ہڑتال کو شرمناک قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ہڑتال حماس کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ خطاب میں نتنیاہو کے استعمال کردہ 42 دن کے الفاظ اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے دوران فائر بندی سمجھوتے کے پہلے 42 روزہ مرحلے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے پریس کانفرنس میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ غزہ پر حملوں کا ہدف فلاڈیلفی راہداری کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں سے انخلا نہیں کریں گے، ہم سب کو اس راہداری میں موجود رہنے پر اصرار کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے 6 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ملنے کے بعد بعض اسرائیلی حکام کے منہ سے فلاڈیلفی راہداری سے انخلا کے الفاظ سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی ہے۔ ہم تو غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حماس کی طرف سے ہمیں مثبت رجحان دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اسرائیل میں بنیامین نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے دوسرے دن بھی جاری ہے۔ مظاہرے مغربی القدس، تل ابیب، بائفا اور نتنیاہو کی ذاتی رہائش گاہ کے علاقے کیسریا جیسے متعدد مقامات سے بھاری شرکت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ مظاہروں میں شامل ہزاروں اسرائیلی غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے گریز کی وجہ سے نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی موت کا ذمہ دار نتنیاہو ہے۔ مظاہرین نے گھر واپس لاؤ، فوراً ابھی قیدیوں کو رہا کرو، اصل کرتا دھرتا تم ہو، تم مجرم ہو جیسے نعروں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی فلفور واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض مقامات پر مظاہرین نے راستے بند کر دیے اور آگ لگا کر احتجاج درج کرایا۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور 6 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ واضح کہ غزہ میں 6 اسرائیلی قیدیوں کی موت کے بارے میں جاری کردہ بیان میں حماس نے کہا تھا کہ اسرائیلی قیدی امریکی اسلحے کے ساتھ اور فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے لیے کی گئی بمباری میں ہلاک ہوئے۔ غزہ میں قید اسرائیلیوں کے کنبوں کے بنائے گئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے فلاڈیلفی راہداری پر قبضے کے اصرار اور فائر بندی سمجھوتے سے پہلو کی وجہ سے وزیراعظم نتنیاہو کو 6 اسرائیلی قیدیوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ تاہم نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت سمجھوتا کرنا چاہتی ہے، اگر اب تک سمجھوتا نہیں ہوا تو اس کی ذمہ دار حماس ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ کی برآمد پر جزوی پابندی لگا دی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ نے پارلیمان کو بتایا کہ جزوی پابندی ایسی اشیاء پر لگائی گئی جو غزہ تنازع میں حماس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ پابندی کا اطلاق لڑاکا طیاروں، جنگی ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے پرزوں پر بھی ہوگا۔ البتہ بین الاقوامی قوانین کے تحت برطانیہ اسرائیل کے دفاعی بقا کے حق کی حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے ہتھیار بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے، اس سے حماس اور اس کے سرپرست ایران کو غلط پیغام پہنچے گا۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں برطانوی حکومت کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل 7 مختلف محاذوں پر حالت جنگ میں ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2019 سے 2023 کے درمیان امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے طیارے کو قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی وزارت انصاف نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ مادورو کے خاص طور پر بین الملک سفر کے دوران استعمال کردہ طیارے کو تحویل میں لے لیا گیا۔ طیارے کو جعلی کمپنی کی وساطت سے امریکہ سے باہر نکال کر وینزویلا پر عائد پابندیوں میں شگاف ڈالنے کی وجہ سے جمہوریہ ڈومینیکن کے سے قبضے میں لیا گیا۔ توقع ہے کہ یہ اقدام وینزویلا میں صدارتی انتخابات سے دونوں ممالک کے درمیان جاری تناؤ میں مزید اضافہ کر دے گا۔ واضح ہے کہ وینزویلا میں 29 جولائی میں اعلان کیے گئے انتخابی نتائج کے مطابق مادورو 20 سے 51% ووٹوں کے ساتھ تیسری دفعہ صدر منتخب ہو گئے تھے۔ اپوزیشن کولیشن کے صدارتی امیدوار اور حزب اختلاف کی لیڈر ماریا کورینا چاڈو نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے تھے۔ امریکی انتظامیہ نے بھی انتخابی نتائج پر اعتراض کیا اور کہا تھا کہ نتائج شفاف نہیں اور عوامی ارادے کی ترجمانی نہیں کرتے۔ غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے فلسطینی شہریوں کی تعداد بڑھ کر 40,786 ہو گئی ہے۔ غزہ میں قائم محکمہ صحت کے حکام نے آج ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 48 فلسطینی جاں بحق اور 70 زخمی ہوئے۔ اکتوبر 2023 کے اوائل میں فلسطینی اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40,786 اور زخمیوں کی تعداد 54,224 ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے میں تقریباً ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج کا وسیع آپریشن جاری ہے۔ آج منگل کے روز نابل شہر کے مشرق میں بلاتا کیمپ اور جنین کے جنوب میں مثلث الشہداء گاؤں پر دھاوا بولا گیا۔ علاوہ ازیں طولکرم پناہ گزین کیمپ کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہوم کے مطابق مغربی کنارے میں حالیہ حالات نے اسرائیلی سیکورٹی اداروں کو اسے غیر ثانوی جنگی میدان قرار دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اخبار نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ فوج کے نزدیک اس علاقے فوجی سیکورٹی آپریشنز کا میدان بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ مغربی کنارے کے شمال میں متعدد شہروں، پناہ گزین کیمپوں اور دیہات میں کیا جانے والا آپریشن میدانی صورتحال کے جائزے کے مطابق مزید کچھ روز جاری رہے گا۔ سعودی کابینہ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مصر اور ترکیہ کے صدور کے ساتھ ہوئی بات چیت کا جائزہ لیا ہے۔ کابینہ کا اجلاس آج منگل کو ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایس پی اے کے مطابق ٹیلی فونک رابطوں کے دوران ولی عہد نے فلسطینی عوام کی سپورٹ کے لیے عرب اور اسلامی ملکوں کی کوششوں کو متحد کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کے عزم پر زور دیا۔ اجلاس نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی، استحکام اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے والے اقدامات کی سپورٹ کے لیے مملکت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے تمام کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کابینہ کو ولی عہد کی جانب سے ٹونگا کے وزیر اعظم کو بھیجے گئے پیغام اور یورپی کونسل کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ سعودی وزیر اطلاعات سلمان بن یوسف دوسری نے ایس پی اے کو بتایا کہ اجلاس نے مختلف بین الاقوامی اجلاسوں میں سعودی عرب کی شرکت کے نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی نیشنل کمپنی برائے بحری ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ اس کے تیل برآمد بحری جہاز امجاد کو بحر احمر میں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ العربیہ کے مطابق کمپنی نے کہا ہے کہ کل پیر کو امجاد بحر احمر میں محو سفر تھا جب اس کے قریب کسی اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی نے یقین دلایا کہ بحری جہاز امجاد صحیح سلامت ہے، اسے نہ نشانہ بنایا گیا، نہ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچایا اور اس وقت وہ اپنی منزل کی رواں دواں ہیں۔ بحری جہاز امجاد کے سفر میں کوئی تعطل نہیں ہوا، جبکہ کمپنی اس سے مسلسل رابطے میں ہے۔ واضح ہے کہ کل پیر کو برطانیہ میں بحری ٹرانسپورٹ کے ادارے نے کہا تھا کہ بحر احمر میں اس کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کے بحری جہاز کو یمنی شہر الحدیدہ سے مغرب میں 28 بحری میل پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ پانی مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد امیر ماجد انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے انڈر پاس ڈوب جانے کے بعد بند کر دیا تھا۔ قبل ازیں سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا تھا کہ جدہ کے العزیزیہ محلے میں شاہراہ فلسطین کی کراسنگ پر واقع امیر ماجد انڈر پاس وقتی طور پر بند ہے۔ محکمے نے کہا کہ انڈر پاس میں پانی جمع ہو گیا تھا اور ٹریفک کی سلامتی کے لیے اسے دونوں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ دراصل جدہ میونسپلٹی انڈر پاس اور دیگر تمام مرکزی شاہراہوں سے پانی صاف کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جدہ، مکہ اور
आस पास में तूफानी बारिश हुई जिससे तमाम सड़कें दरियाब आ गई। मूसलाधार बारिश के बाद तमाम इमदादी इदारों ने हंगामी हालत का ऐलान किया। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जिद्दा और मक्के मुकर्रमा के अलावा पूरे मगरबी रीजन में बारिश का सिलसिला जारी रहा। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजानी हम मनसब इल्हाम अलीएव से टेलीफोन पर रब्ता किया। सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक इस बातचीत में सदर एर्दोगान ने अज़रबैजान में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में बरसर इख्तिदार न्यू अज़रबैजान पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। एर्दोगान ने कहा कि ये इंतखाबी नतायज अलीएव और इनकी सियासी जमात पर बरादर अज़रबैजानी अवाम के एतमाद का मज़हर है। अलावाज़ीन सदर एर्दोगान ने इस बात की अहमियत पर भी उजागर किया कि 30 साल बाद पहली बार कब्ज़े से आज़ाद कराए गए इलाकों का इन इंतखाबात में हिस्सा लेना काफ़ी अहम रहा है। वाज़ह के गुज़श्ता रोज़ हुए पार्लिमानी इंतखाबात में बरसर इख्तिदार न्यू अज़रबैजान पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF के प्रोग्राम के लवाज़मात पूरे करने के लिए इक़दाम कर रही है। आज मंगल को इस्लामाबाद में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि IMF बोर्ड में हमारा केस जाएगा तो नया सफ़र शुरू होगा, लेकिन ये मुल्क की तारीख़ का IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा और तरक्की करेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने IMF के $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए अप्लाई किया है और जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस हवाले से स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ साथ कर्ज़ों में भी कमी लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है।